ہونے والا ہے، میں اپنے دوست احباب سے گزارش کروں گا کہ جو قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت رکھتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دنیا کی باتوں کو چھوڑ کر دنیا کی محفلوں کو چھوڑ کر اب خدا کے گھر کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اس وقت ہماری عظیم محمد غالباً ہمارے اس کو اس لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ ہمارا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا، ہم نے قرآن کو چھوڑا اور خدا کو چھوڑ دیا، پھر اس کے بدلے میں ہوا کیا؟ اس کا ہمیں صلہ کیا ملا ہے؟ ہم نے جب قرآن کو چھوڑا اس کے بدلے میں رب العالمین نے ہم کو چھوڑ دیا۔ آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھر بار میں، ہمارے مال و دولت میں، ہمارے بزنس میں برکت نہیں ہے۔ میرے بھائی، برکت اس وقت آئے گی جب قرآن سے پیار ہوگا۔ تو میں اس محفل کا آغاز کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا سے کرتا ہوں، کیونکہ مسلمانوں کا یہ اصول ہے، جب بھی کسی دنیا کے علم کا، دنیا کے جو ہے کاروبار یا یا دنیا کی محفل ہو یا کہ دین کی محفل ہو، اس کا جب بھی آغاز کیا جاتا ہے تو کلام و پاک سے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی دکان کا یا فیکٹری کا افتتاح ہو، وہاں سے بھی کلام اللہ کی تلاوت پہلے کی جاتی ہے۔ برادران اسلام، ہم تلاوت تو کرتے تو ہیں، سمجھتے نہیں۔ اگر سمجھ لیا ہے تو عمل نہیں کیا۔ اگر عمل کی بات آتی ہے، اگر کسی سے ایک بات کہیں کہ بھائی فلاں کام کر لو، آگے سے ان کا ہم کو تربیت دی جاتی ہے کہ مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا یہ بات ہمارے علم میں، ہم اس بات کو جانتے ہیں، یہ بات ہمارے علم میں ہے۔ میرے بھائی، اگر علم میں ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر علم میں ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ عمل کرنا چاہیے۔ یہ بات جس وقت ہمیں عمل کی بات آتی ہے، ان کا ہم کو تربیت کی جاتی ہے۔ اس بات سے میں حضرت بستانی آپ کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ آپ اس وقت ایک دفعہ گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا کیا کہ یہودیوں کی بہت بڑی مجلس ہے، محفل ہے۔ اس محفل میں یہودیوں کا کھڑا ہوا تقریر کر رہا۔ حضرت باعزید ہے کہ میں محفل میں بیٹھ گیا، زبان بند ہو جاتی ہے۔ مجمع میں تو حضرت جواب دیتے ہیں، بولو کیسے؟ اس محفل میں کوئی محمد ہی بیٹھا ہے جس کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی ہے۔ یہ محمدی کے کمالات اتنے ہیں، محمدی بن جائے تو پھر فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ برادران اسلام، حضرت باعزید بستانی کہتے ہیں، میں جس وقت جا کے اس محفل میں بیٹھ گیا ہوں تو اب محفل میں بیٹھا ہوں، یہودیوں کے عالم کی زبان بند ہے۔ مجمع میں شور مچا ہوا ہے کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ حضرت باعزید بستانی اس محفل میں بیٹھے ہیں، یہودی عالم کہتا ہے کہ اس محفل میں کوئی محمد ہی بیٹھا ہے جس کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ چلتے چلتے یہاں تک وہ لوگ کہنے لگے کہ جو محمدی ہو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہم اس کو قتل کریں گے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو یہودیوں کا عالم کہتا ہے بھائی قتل کی دھمکی اسے نہ دو، کوئی ایسی سزا نہیں، جو محمدی ہو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، میں اس سے سوال کروں گا اور اس کو میرے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ جب میں سوال کروں گا اس کو اس کے سوالوں کے جوابات دینے پڑیں
گے. حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب جس وقت میں اٹھ کے کھڑا ہوا ہوں تو اب مجھے بلایا جاتا ہے. اب میں یہودی عالم مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی یزید میں تجھ سے سوال کروں گا, تو جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں میں بالکل تیار ہوں. حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں میری ایک شرط ہے. انہوں نے کہا, اس نے کہا بھائی کون سی شرط ہے؟ کہا آپ سوال جتنے جی چاہے کر لیں, لیکن میں بھی آپ سے ایک سوال کروں گا, آپ اس سوال کا جواب دوں گے؟ کہنے لگا جی ہاں آپ کے سوال کا جواب بھی دوں گا. تو جس وقت یہ بات چلتی حتیٰ کہ یہودی عالم سوالات شروع کرتا ہے. کہتا ہے پہلا مجھے بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو. برادران اسلام ان سوالات کو آپ کی ذہن میں ذہن نشین کیجیے گا. آپ بھی ان سوالات کو ذرا اپنے ذہن میں نوٹ کیجیے گا. آپ بھی ان سوالات کو ذرا سوچ سمجھ کے جو ہے اپنے ذہن میں نوٹ کریں. حضرت بھائی یزید بستامی سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ پہلا بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو. حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں کہ میرا اللہ ایک ہے, اس کا دوسرا کوئی نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے. پھر کہتا ہے دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو. حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں دن اور رات دو ہیں, ان کا تیسرا نہیں ہے. پھر کہتا ہے تیسرا بتاؤ جن کا چوتھا نہ ہو. حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں پھر کہتا ہے تیسرا بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو. حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں لو قلم کرسی یہ تین ہیں, ان کے ساتھ چوتھا نہیں ہے. پھر کہتا ہے چوتھا بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو. حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں تورات زبور انجیل قرآن آسمانی یہ چار کتابیں ہیں, ان میں ان کے ساتھ پانچویں نہیں ہے. پھر کہتا ہے کہ پانچواں بتاؤ جن کا چھٹا نہ ہو. حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. ذرا علم کی بات ہے, اپنے ذہن میں اس بات کو نوٹ کیجیے گا. کہتا ہے پانچواں بتاؤ جن کا چھٹا نہ ہو. کہا اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. کہا چھٹا بتاؤ جس کا ساتواں نہ ہو. کہا چھٹا بتاؤ جس کا ساتواں نہ ہو. تو حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو جس وقت تخلیق کروایا ہے, کائنات کو بنایا اور سجایا ہے, 6 دن میں بنایا ہے. پھر کہتا ہے کہ ساتواں بتاؤ جس کا 8واں نہ ہو. حضرت بھائی یزید بستامی پھر جواب دے کے کہتے ہیں اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں, ان کے ساتھ 8واں نہیں ہے. پھر کہتا ہے 8واں بتاؤ جن کا 9واں نہ ہو. حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے, 9 نے نہیں. پھر کہتا ہے 9واں بتاؤ جس کا 10واں نہ ہو. حضرت بھائی یزید بستامی پھر بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بڑے بدماش تھے, 10 نہیں تھے. یہ 9 ہیں, 10 نہیں تھے. پھر پوچھتا ہے وہ 10 بتاؤ جن کا 11 نہیں ہے. حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں کہ جب ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جس وقت حج کرنے کے بعد ہم وہاں سے آتے ہیں, اگر کوئی ایسی ہمارے پاس کمی پیشی ہو جائے, اللہ نے 7 روزے وہاں اور 3 گھر پہ رکھنے کا حکم دیا ہے, یہ 10 ہیں, ان کے ساتھ 11واں نہیں ہے. پھر کہا اچھا 11 بتاؤ جن کا 12 نہ ہو. حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں تو 11 کی بات کرتا ہے تو پھر سن لے. حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. پھر کہتا ہے اچھا 11 کا بھی ہو گیا, 12واں سوال پوچھا ہے. کہا 12 بتاؤ جس کا 13 نہ ہو. حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں کہ جس وقت اس نے 12ویں کا سوال کیا, اب 12ویں کا سوال کرتا ہے. حضرت بھائی یزید بستامی جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں 11 یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں. اسی طرح چلتے چلتے میرے بھائیوں حتیٰ کی تفصیل علماء کرام مفسرین کرام میں کتب احادیث میں ملتا ہے اور کتب میں ملتا ہے. جس وقت یہ کتابوں کی اسٹڈی کرنے کے بعد ان سوالات کو دیکھیں, کم و بیش غالباً 75 اس نے سوالات کیے. 75 سوالات کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں حضرت بھائی یزید بستامی کہتے ہیں تو سوال کی پہچان کرتا گیا, میں تیرے سوالوں کے جواب دیتا چلا گیا. اب میرے ایک سوال کا جواب تو دینے کے لیے تیار ہے. کہا جی ہاں آپ کے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. کہا پھر سن لے, مجھے ایک سوال کا جواب دے کہ جنت کی چابی کون ہے. یہودی عالم اس جگہ پہ آ کے خاموش ہو گیا, مجمع میں شور مچا. حضرت بولتے کیوں نہیں, تو نے سوالوں کی بچھاڑ کی ہے. وہ بیچارہ سوالوں کے جواب دیتا چلا گیا, انہیں سوالات کے انبار لگا دیے, وہ جوابات دیتا چلا گیا. لیکن کیا بات ہے, اس کے سوال اب اس کا سوال ہے, اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا. اتنے سوال تم نے کیے ہیں, یا تو تم سوال نہ کرتے یا اب اس کا جواب دے دو. وہ کہنے لگا جواب تو مجھے آتا ہے, اگر کہہ دوں گا تم نہیں مانو گے. کیا کہتا ہے, جواب مجھے آتا ہے, اگر جواب دے دیا تم نہیں مانو گے. وہ کہنے لگے بھائی بات کیا ہے مجھے بھی بتاؤ. آج ہمیں بھی کہا جاتا ہے مولوی صاحب اس بات کا ہمیں بھی پتا ہے, لیکن عمل نہیں کیا جاتا. میرے بھائی اس وقت تک کوئی ایسے علم
کیا فائدہ اس نہر کا کہ جس میں پانی نہ ہو، کیا فائدہ اس علم کا جس پہ عمل نہ ہو، کیا فائدہ ایسی چیز کا جو تیرے استعمال میں نہ آتی ہو. یہ علم کی بات ہے. علم اور علم، کیا فائدہ اس علم کا جس پہ عمل نہ کیا جائے. علم کی بات آتی ہے. حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں مجھے بتا جنت کی چابی کون ہے. وہ کہنے لگا مجھے پتا ہے. اگر بتا دیا مجمع والوں کو کہتا ہے تم نہیں مانو گے. کہا نہیں نہیں حضرت ہمیں بتائیے گا ہم مانیں گے. جس وقت تیسری بار اصرار کیا کہنے لگا اگر جنت کی چابی دیکھنا چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کا دامن تھام لو، سب کی سب جنت کی چابی حاصل کر لو گے. یہ بات ہے، محمد ہی بن جاؤ. کہا محمد جنت کی چابی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا جنت کی چابی محمد رسول اللہ ہے. گویا کہ اگر کوئی جنت کی چابی چاہتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ چلے، حضور کی سنت پہ عمل کرے، حضور کے یاران، حضور کے گھر والوں، حضور کے در والوں کا غلام بن کے رہے. اور جیسے حضور نے حکم دیا زندگی گزارتا چلا جانا اس کا کام ہے. جب وہ زندگی گزارتا چلا جائے گا، زندگی گزارتا چلا جائے گا، جنت کی چابی تو کبھی اس کے ہاتھوں میں آ جائے گی. برادران اسلام یہ بات ہے، عمل کی بات ہے. ہم نے عمل کرنا ہے، اس قرآن کو سیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے. عمل کرنے کے بعد پھر ہم نے ہمارے لیے دنیا بھی ہماری سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے باقاعدہ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے حائل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ میرا بھی کچھ صبح سے اسی کام میں ہوں. گالٹن یہ 5واں اسٹیج ہے صبح سے لے کر جہاں پہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں. لیکن آپ کی غیر حاضری اور آپ کی ان چہروں کو دیکھ کر ایسا ہوا کہ جیسا کہ وہ قادریہ کی پہلی والی فضا شاید کہ اب وہ لوگ نہیں رہے. برادران اسلام چھوڑو، لیکن ہمارا ہر سال جون میں یہاں پہ پروگرام ہوتا ہے. 28 جون کو ہم یہاں پہ پروگرام کرواتے تھے لیکن وہ ڈیٹ گزر گئی. اب برادران اسلام انشاءاللہ سن انشاءاللہ کیونکہ پچھلے سال ہم نے 29 جون کو پروگرام کیا اور اس سے پچھلے سال ہم نے 28 جون کو پروگرام کیا. ہمارا پہلا پروگرام جس میں حضور قبلہ پروفیسر حافظ صاحب بال والا جنہوں نے شرکت کروائی اور پچھلے سال مفتی عبدالکریم نقشبندی صاحب شیخوپورہ سے آپ کے گاؤں میں تشریف لے کے آئے. انشاءاللہ جب تک یہ گناہگار زندہ ہے آپ کے گاؤں میں ہر سال کوئی نہ کوئی اہل سنت کا نیا انمول ہیرا آپ کے گاؤں میں آتا رہے گا اور آپ کے دل و دماغ کو چمکاتا اور معطر کرتا رہے گا. برادران اسلام عشق اور محبت کے دعوے کرنے آسان ہے، عشق کو نبھانا بہت مشکل ہے. اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے ذات سخن دیتا ہوں. آپ اس محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے ذات سخن دے رہا ہوں. جناب محمد عابد صاحب کو روایت کے تشریف لا کے تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو مستقبل کروائیں. جناب محمد عابد صاحب.
खुदा का जिक्र करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे में ऐसी जुबान खुदा न करे। बरादरान इस्लाम ये थे मोहम्मद आबिद नक्शबंदी
اسی گاؤں باغیہ کونا سے ہے جو خلاف کلام پاک سے آپ کے قلوب کو مستفید فرما رہے تھے۔ برادران اسلام، یہ بات آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آج درس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب درس قرآن کو ہم نے چھوڑا اور خدا کو ہم نے چھوڑ دیا، جب خدا کو ہم نے چھوڑا اس کے بدلے میں خدا نے ہم کو چھوڑ دیا۔ یہاں سے چلتے ہوئے ہم لاہور میں پڑھا کرتے تھے، ہمارے استاد محترم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ہم نے تو آنکھوں سے نہیں دیکھا، استاد محترم نے دیکھا ہے۔ کہتے تھے بیٹا کہ آپ کو انگریز نے غیرت دلائی ہے۔ کیا دلائی ہے؟ غیرت دلائی ہے۔ ہم پوچھتے تھے، حیران ہوتے تھے، استاد محترم یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ انگریز نے غیرت ہم کو دلائی ہے اور ہمارا دشمن ہو کر وہ کہنے لگے، یہاں پہ کچھ طلباء جو ہے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ہم نے دیکھا کہ وہ آیا ہے، ہمارے اس ادارے میں دیکھا کہ ایک چھوٹا سا 10 سال کا بچہ ہے، استاد کو قرآن کریم پڑھ کے سنا رہا ہے۔ جب ادھر استاد کو قرآن سنا رہا ہے پھر حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے ان کی زبان نہیں ہے، ان کی یہ زبان نہیں ہے، پھر بھی یہ قرآن کی زبانی یاد کر رہے ہیں۔ اگر انگریزی کتاب کو کوئی دنیا کا کوئی کسی قسم کا انسان لگا کر کے یاد کرنا چاہے، دنیا کی کسی قسم کی کتاب کی اسٹڈی کرنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد اس کو کہے کہ میں اسے یاد کر لوں، لیکن وہ یاد نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ کر حیران ہوا، پریشان ہوا، اس وقت کا پریشان ہوا، میں نے دیکھا ہے کہ یہ بچے 10 سال کی عمر، 35 کی عمر میں عربی زبان میں قرآن سیکھ رہے ہیں اور ان کی یہ زبان بھی نہیں ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے کہتا ہے بیٹا یہ جو تم کر کے سنا رہے ہو، کیا تم اس کا مطلب جانتے ہو؟ کیا تم اس کا مطلب جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی اس کا مطلب تو نہیں جانتا لیکن اس کو پڑھتا ضرور ہے۔ اس وقت اس کے پڑھنے کی بات ہم کہنے لگا واہ کیسی بات ہے، کہتا ہے تم ہماری زبان سیکھو، مسلمانوں کو کہتا ہے تم ہماری زبان سیکھو، سیکھنے کے بعد اس کا معنی، اس کا ترجمہ، یہ بات بھی سیکھتے ہو کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھتا ہے۔ جب ہماری زبان سیکھنے کے بعد سمجھتا ہے، لیکن افسوس ہے تو کہ قرآن عربی زبان میں اتنا تمہاری عربی زبان نہیں ہے، پھر بھی تم پڑھتے ہو لیکن اس کو سمجھتے نہیں۔ مسلمانوں اس بات سے ہم غور کریں، وہ بھی ہمیں کہتا ہے کہ تم اس کو سمجھتے نہیں۔ اگر ہم نے سمجھ لیا وہ دن ان قریب ہے، وہ دن ان قریب ہے کہ اس دھرتی پہ جو قانون نافذ ہوگا، کہ جو قانون فاروق اعظم نے پہلے نافذ کر کے بتایا ہے کہ دنیا والے اگر حکمرانی کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے۔ اگر تجارت کی بات آئے گی، حضور نے تجارت کر کے بتایا ہے کہ دنیا والے اگر تجارت کرنی ہے تو ایسے کرنی ہے، حلال کیسے کمانا ہے، حرام کیسے چھوڑنا ہے، اچھے برے کی تمیز کیسے کرنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو قرآن سے ملیں گی، ہم قرآن سے ڈھونڈیں گے۔ برادران اسلام، اگر قرآن کو ہم چھوڑ جائیں صراط مستقیم والا راستہ ہم پھر کہاں سے تلاش کریں گے؟ اور آگے چلتی یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلے گا انشاءاللہ کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ذمہ اللہ نے کیا ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں۔ نبی کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے، نبی کے ذمہ 4 کام ہوتے ہیں، وہ 4 کام انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ تو اتنی بات ہے کہ قرآن کی یہ آج کی جو محفل ہے، عظمت قرآن کا سلسلہ دستار کے مبارک عنوان سے ممنون ہے۔ قرآن کی بات ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑا، آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس چیز کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ضرور رات کی طرف جا رہے ہیں۔ محفل بات میں الحمدللہ اس چیز کا منکر نہیں ہوں کہ محفل ناز یا ملازم محفل ہو، اب ناز لگا لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، جناب ان کو مال دیا اور رشوت دیا، جماعت سے زیادہ عطا دیا، ہم سلام کو اتنا دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بات نہیں، ہم نے
اگر آپ میرا ساتھ نہ دیں گے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ صبح سے میرا کام یہی ہے. اس وقت میری جو حالت ہے نہ بولنے کی ہے، وہ تو محمد عارف بھائی قاری صاحب ان کا حکم تھا کہ اس نظیر کو آج آپ کے دور میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. تو برادر اسلام جن کا ایمان ہے ہمارا خدا سب سے بڑا ہے، ایک ہاتھ بلند کر کے ذرا زور سے نعرہ لگا دیجیے، نعرہ تکبیر. ان کا ایمان نظارہ جو بابا بیٹھے تھے مدینہ میں ہے، مگر ہمیں دیکھ رہے ہیں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے میرے نبی کو منا لیجیے گا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ
आरिफा मोहम्मद नईम अतारी साहब ने जैसे हजूर की देखा जा सकता इसके दिल में कहता इसका उभरता हुआ समंदर है नादा और साद के जोहर रोल रहा है मीज़ान हकीकत में किला तोल रहा है छोटा हो मगर बोल बड़े बोल रहा है तारीफ मोहम्मद में जुबान बोल रहा है मैं आपकी अपनी बेदारी का सबूत दे अल्लाह ताला आपको मजीद मोहब्बत से नवाजे जो सुनना है देखने वाले को न देखो कौन कह रहा है अगर कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह की बात जरूर दे देना अगर कोई बात अच्छी लगे कोई किसी का गुफ्तगू का कोई स्टेप कोई पहलू अच्छा लगे दिलो दमागों के दरवाजे के आगे दस्तक दे तो कुल खोल के सुभान अल्लाह जरूर कहना है जरा बुलंद आवाज से कहिएगा सुभान अल्लाह अभी सारे नहीं बोले जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह तशरीफ लाते हैं जनाब मोहम्मद सरकार साहब जिनका ताल्लुक इसी गाँव बागरी में से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह रात कोई नहीं शब्दे राज रात कोई नहीं शब्दे राज तिंबर कोई में काबा को सैन वर्गा तिनका चिनिया तेनू जलन दे दिया उंजते लगदा वैन वर्गा ते कोई माने नबी हुसैन वर्गा मादा जिगरा वेख नासर हुजने वालिया पुत्र हुसैन वर्गा तुम हिलना पीछ बैठे वालिया ते अल्लाह पाक ने करम कमाए हैं अपना कोई भी कमाल नहीं रब दी सो साया आप
نگرانے لو نظامے تھے کملی والے تشریف لے آئے ہیں فتح صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بابا بلا شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں دو شاہ ماشی مل کر میرے ساتھ پڑھیے جو کردہ مدینے تیرا سایہ جو کردہ مدینے تیرا سایہ مدینے دیا مدینے
जनाब मोहम्मद सरफराज साहब जिनका ताल्लुक बाबरी मकरमा से है। आपने देखा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी बड़ी मोहब्बत के साथ दूसरी तमाम बातें पढ़ी। सल्लल्लाहु अलैहि
محبت ہے اور ادب ہے، محبت اور ادب کے ساتھ سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید محبت سے نوازے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت قبلہ محمد افضل صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی سید الانبیاء والمرسلین وعلى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله یار ہم تو نے سننے جھوٹ بڑا کر دے
یہ گل عام سنی درود یہاں پہ سنی نہیں بھی یہاں پہ درود نہیں پڑھتے. آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ رب کائنات کا سانو حکم ہے اور ایک دفعہ تو پڑھنا واجب ہے تو بار بار پڑھنا محبت کی نشانی نہیں ہے. پڑھو اگر محبت نہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا اگر کہو تو بغیر سپیکر تو نوا کم سویرے گا تو تک آواز جائے گی. چلو باہر آ جائیں آپ ہی آ جائیں گے کی خیال ہے پھر محبت نہ پڑھو تاکہ چلو میری بات نہیں تو اپنی بات بھی آ رہی ہو نہ پڑھو. کر
جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بیکس پناہ بندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب احترام والا شان صوفی باصفا جناب صوفی راجی مبارک علی صاحب نقشبندی شراحی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر عزیزان گرامی، آج دا یہ عظیم الشان پروگرام جلسہ تقسیم اسناد و چادر فضیلت انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر خوشی اور بے آخرہ عارف بھائی نے اور ہمارے معاونین نے اچھا انتظام کیتا ہے، خوبصورت انتظام کر کے تو میں نے بلا کے کہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان دسی جائے کہ قرآن کی عظمت کی ہے اور قرآن پڑھنے والے نے اللہ اجر کی عطا کرتا ہے۔ اس تو قبل میرے قابل اجل ساتھی نے کافی توانوں قرآن مجید فرقان حمید کے بارے معلومات فراہم کیتیاں نے، میں نہ چیز علامت نہیں، انہوں نے بڑا جڑا کے بیان میرے بارے کو دسیا ہے، لیکن میں تو صرف بزرگاں دے قدماں دی خواب کے برابر بھی نہیں اور انہاں دے جوڑیاں دی دور دا صدقہ ہے کہ رب کائنات کی ذات گرامی نے عزتاں عطا فرمائیاں نے اور قرآن مجید فرقان حمید اعجاز ہے کہ قرآن نہ جنہیں لگاؤ رکھا ہے میرے مالک نے انہوں علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، الحمدللہ قرآن کے نال تعلق جوڑیا ہے، قرآن کے نال اپنا واسطہ وابستہ کیتا ہے، تو رب کائنات کی ذات گرامی نے قرآن کی وجہ تو قرآن والے بھی محبت عطا فرمائی ہے تو قرآن کا علم بھی عطا فرمایا۔ تو عزیزان گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی لاغیر کتاب ہے کہ جہدے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ایک حرف اندر ایک لفظ اندر ایک زبر زیر اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش بولو گنجائش نہیں، اور جڑا اس کتاب کے اندر شک کرے وہ مسلمان رہندا وہ مسلمان نہیں رہندا۔ یہ سمجھ لو کہ جنہیں میرے مصطفیٰ کی شان عظمت کو شک کیتا ہے انہیں قرآن کی شک کیتا ہے، جنہیں قرآن کی شک کیتا ہے وہ ایمان کامل تو حضرات محترم یہ قرآن کی عظمت شان ہے کہ جتھے یہ پڑھیا جائے اتنے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جتھے بھی رب کائنات کا قرآن پڑھیا جائے اتنے رحمت ہوتی ہیں کہ مومن جی وہ قرآن کی آیات سن رہا ہے کہ میرے ایمان میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ قرآن جب مومن سن رہا ہے یہ آیات سن رہا ہے تو رب کائنات کی ذات گرامی اس محمد کے ایمان سے اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور ایک زبر زیر شد مت رب کائنات نے اپنے محبوب دیا شانہ کے عظمتوں چھپا کے رکھا ہے۔ بسم اللہ کی بے تو شروع ہو جاؤ تو بالناس کی سین تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شانہ رب کائنات میں بیان فرمایا۔ ایک بہت بڑا لمبا موضوع بہت لمبا ٹاپک ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایت نو پڑھنا شروع کرو تو مصطفیٰ کی شانہ اور عظمت بیان کرتے جاؤ تو ختم نہیں ہو سکتی۔ تو سامعین حضرات میاں صاحب نے ایسے باتیں فرمایا ہے شدہ مداں زیرہ زبرہ
وچ شان تیری دی آئیاں آنا لوکاں نو خبر نہ پائی خاصا رمضان پائی یہ کسی شہر نے اور نہیں آکھیا ہے کہ تیرے اوصاف کو بیان کر کر کے اللہ نے قرآن کو سجا رکھا ہے تیرے اوصاف کو بیان کر کر کے اللہ نے قرآن کو سجا رکھا ہے میرے رب نے اس قرآن کے اندر اپنے محبوب کی عظمتاں شانہ بیان فرمایا نے تو سامنے ذات موضوع کے لحاظ نال قرآن کے مختلف طابق میں کوشش کراں گا کہ چند منٹاں کے اندر جڑا کہ مختصر ٹائم دسیا گیا ہے اس کے اندر مختلف قرآن مجید فرقان حمید کے اس طابق کو بیان کراں اور آپ تک رب کائنات اس لارائب کتاب کی عظمت و شان کو بیان کراں جو مینوں رب کائنات نے علم عطا فرمایا اتنا تصویر نے میرا ورنہ میرے تو بڑے بڑے سید علماء نے قرآن کی عظمت و شان کو بیان فرمایا میں جنہ بھی بیان کراں گا یہ سمجھ لینا کہ بالکل کم علم سے طالب علم نے بیان کیتا ہے کسی علامہ کے بابا نے بیان نہیں کیتا طالب علم نے بیان کیتا ہے ایک دوسرا سمجھنا ہے تو سامنے حضرات قرآن مجید کے دو مقامات کو دو آیات تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے پہلی آیت رب کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہو اگر کسی سمجھے اس کتاب کے اندر شک کہ اللہ کی طرف نازل نہیں ہوئی جیڑی اس اپنے بندے سے نازل کی ہے تو پھر انج کرو سارے جمع ہو جاؤ اپنے یار اپنے چہرے بیلے سارے کٹھے کر لو اور اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ ان کنتم صادقین اگر تسی اپنے دعوے میں سچے ہو رب کائنات ذات گرامی نے اعلان فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم نے فرمایا یہ جڑی کتاب اساں اپنے محبوب تے نازل فرمائیے اے دے وچ تانوں کوئی شک و شبہ ہے کوئی شک دی گنجائش ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی